بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ میں حماس رہنما یحییٰ السنوار مصر اور قطر کی طرف سے پیش کردہ قیدیوں کے تبادلے کے اقدام کو دوستو قبول کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں قیدیوں کے بدلے شہری قیدیوں کی رہائی اور 20 دن کی جنگ بندی کی شرط رکھی گئی ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی کہ حماس کا ایک وفد جمعے کو قاہرہ روانہ ہوا تاکہ مصری اقدام پر بات چیت کی جا سکے، جس کا مقصد غزہ میں جنگ کو ختم کرنا ہے۔ لیکن دوستو، حماس کے ہی ایک دوسرے رہنما نے حماس کے وفد کے قاہرہ کے دورے کے بارے میں اٹھنے والی باتوں کی تردید کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حماس کا کوئی وفد قاہرہ نہیں گیا، اس لیے اس بات کو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فی الحال حماس کا دورہ قاہرہ سے متعلق خبریں درست نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام موضوعات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہم تمام فریقوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن صحیح وقت پر اور صحیح فریق کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت ہوگی۔ دوسری طرف حماس کے ہی ایک اور رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت آزادی کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک قومی اتھارٹی چاہتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی قیدیوں کو مستقل جنگ بندی کے نفاذ تک رہا نہیں کیا جائے گا، جبکہ تیسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تل ابیب میں قیدیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم اس وقت ثالثوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مزید تفصیلات آپ کو فراہم نہیں کر سکتا، ہم اپنے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ زمینی، فضائی اور سمندری اطراف سے کی جانے والی جارحیت میں اب تک 21,320 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ دوستو، غزہ کی پٹی کے مصیبت زدہ عوام کے چونکا دینے والی اور پریشان کن التجائیں کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی ہیں۔ غزہ کے عوام جس کرب اور مشکل سے گزر رہے ہیں، اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے، کیونکہ وہ 3 مہینے کے دوران ایسی تباہ کن جنگ سے گزرے ہیں جس کی مثال پہلی اور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بھی نہیں ملتی۔ جنگ سے برباد بے سہارا لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو، اور پانی نہ سر چھپانے کو چھت ہے۔ البتہ موت اور قیامت کی ہولناکی ہر طرف ننگا ناچ رہی ہے۔ میڈیا ٹیموں سے بات کرنے والے ہر شخص نے تقریباً ایک جیسے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ سب نے کہا کہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں۔ ایک فلسطینی خاتون نے کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ غیر انسانی حالات میں رہتے ہیں، جہاں بھوک، پیاس، شدید سردی اور تکالیف ہیں۔ غزہ کی پٹی کے بچوں نے بھی پانی اور خوراک کے حصول کے لیے اپنی مشکلات کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے پاس عام انسانی زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں ایک تباہ کن صورتحال ہے۔ تقریباً 2.4 ملین آبادی کا تقریباً 85% اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے اور مصر کے ساتھ رافع بارڈر کراسنگ کے ذریعے معائنہ کے بعد محدود مقدار میں انسانی امداد کو داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے خلاف دوستو دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں، مگر مغربی اور امریکہ کے بعض کاروباری اداروں کی طرف سے اسرائیل کے لیے عطیات دینے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ مبینہ طور پر ان اداروں نے اسرائیلی جنگ کی حمایت کی ہے اور اس کے لیے فنڈز کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر ان میں میک ڈونلڈ بھی شامل تھا، اس لیے اس مہم کا نشانہ بن گیا، جس وجہ سے کئی ملکوں میں اسرائیل کے حامی اداروں کے بائیکاٹ کی اپیل کرنا شروع کر دی گئی۔
میکڈونلڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ BDS ملیشیا کے خلاف دیوانی مقدمہ دائر کیا گیا ہے تاکہ ہم قانون کے مطابق اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ میکڈونلڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم مشرق وسطی میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ کھانے کے اس بین الاقوامی ادارے کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم کسی فرد کے انفرادی طور پر بائیکاٹ کے حق کا احترام کرتے ہیں اور یہ بائیکاٹ حقائق پر مبنی ہونے چاہیے، نہ کہ جھوٹے الزامات پر۔ میکڈونلڈ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے کی قانونی دستاویزات کے مطابق میکڈونلڈ نے مبینہ ہتک عزت کے لیے 60 لاکھ رنگٹ کی رقم کا ہرجانہ مانگا ہے۔ البتہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ملیشیا نے اس ہتک عزت کی تردید کی ہے۔ BDS دوستو دراصل فلسطینیوں کے حق میں عالمی بائیکاٹ اور ان پر پابندیوں کی تحریک کا حصہ ہے، جس کی بنیاد فلسطینی سول سوسائٹی کی تنظیموں نے 2005 میں رکھی تھی۔ اس بائیکاٹ مہم کا مقصد اسرائیل کے فلسطینیوں پر ظلم و جبر کرنے، اسرائیل کے خلاف سیاسی اور اقتصادی دباؤ بڑھانا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں حملوں کے جواب میں BDS نے اسرائیل میں مغربی برانڈز کے بائیکاٹ کی مہم کا مطالبہ مزید تیز کر دیا تھا۔ اس میں میکڈونلڈ کے KFC اور زارا جیسے کئی ایسے برانڈز کا بائیکاٹ شامل ہے جن پر الزام ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم میں شریک ہیں اور اعلانیہ ان کی مدد اور حمایت کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ جمعے کے روز اسرائیلی فورسز نے فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے زبردستی روک دیا، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے گلیوں میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر مسجد اقصی کے ارد گرد اور مسجد اقصی کے دروازوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر رکھی تھی تاکہ مسجد اقصی میں نماز جمعہ نہ پڑھی جا سکے۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیلی فورسز کا یہ معمول ہے کہ وہ جب چاہے نمازیوں کو مسجد اقصی میں جانے سے روک دیتی ہے اور جب چاہے صرف نوجوانوں کو مسجد اقصی جانے سے روکتی ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا اہم اور مقدس ترین مرکز ہے جس پر کنٹرول اسرائیل کرتا ہے۔ دوستو اسرائیلی فورسز اپنی نگرانی میں یہودی آبادکاروں کو مسجد کے صحن میں اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے باقاعدگی سے لاتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی مسجد اقصی میں نقل و حرکت بند کر دی جاتی ہے۔ دوستو یہ دوسری بار ہوا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی کے لیے کانگریس سے منظوری لیے بغیر اپنے ہنگامی حالات کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس سے بالا منظوری دے دی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے یہ فیصلہ غزہ میں اسرائیلی جنگی ضروریات میں توقع سے زیادہ اضافے کے پیش نظر کیا ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی سطح پر دوستو اسرائیلی جنگ کا یہ تسلسل اور فلسطینیوں کی اموات میں غیر معمولی انداز میں ہوتے چلے جانے والے اضافے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود منظوری دے دی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ ہنگامی بنیادوں پر امریکہ کی طرف سے کسی ملک کو امداد دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے سے پہلے کانگریس سے پیشگی منظوری نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ انٹونی بلنکن نے 9 دسمبر کو بھی کیا تھا، جس میں اسرائیل کو $106 ملین کی مالیت کے ٹینکوں کے 14,000 گولے ہنگامی طور پر بھیجنے کی منظوری دی گئی تھی۔ ایسا ہی ایک اقدام صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی مدد کے لیے کیا تھا، جس میں تقریباً $10 بلین کا امدادی پیکج یوکرین اسرائیل کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ تاہم ابھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اسرائیل جس پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے دباؤ موجود ہے وہ اس اسلحے کو غزہ میں استعمال کرے گا یا پھر لبنان اور شام میں اپنی جنگی ضرورتیں پوری کرے گا جو اسے اس قدر ہنگامی بنیادوں پر بھیجا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی حراست میں رہنے والے 3 فلسطینی بھائیوں کا کہنا ہے کہ دوران قید انہیں ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اور اکثر انہیں کپڑے اتارنے کا کہا جاتا تھا تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے
کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار یا دھماکہ خیز مواد موجود نہیں ہے۔ غزہ سے حراست میں لیے گئے 3 فلسطینی بھائیوں نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں گھر سے دور فوجی بیرک یا کیمپ میں کسی نامعلوم مقام پر 2 ہفتوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دسمبر کے شروع میں اسرائیلی فوج کی جانب سے علاقے کا گھیراؤ کرنے کے بعد انہیں دونوں بھائیوں سمیت حراست میں لیا گیا تھا۔ ان بھائیوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی جب انہیں اپنی تحویل میں لینے آئی تو ٹانگ پر زخم کی وجہ سے وہ فوجی ٹرک میں چڑھ نہیں سک رہے تھے، تو اس دوران 4 اہلکاروں نے انہیں مارا پیٹا اور پھر ایک کھلے مقام پر لے گئے جہاں ہماری کمر پر تشدد کیا گیا، ہم پر پانی اور ریت پھینکی گئی اور ہمارے اوپر گند پھینکا گیا۔ غزہ کی پٹی کے علاقے رافع کے ایک سکول میں پناہ لینے والے 3 بھائیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے واضح طور پر کسی قسم کے الزامات ان پر عائد نہیں کیے۔ ان بھائیوں کا کہنا تھا کہ جب انہیں حراست میں لیا گیا تو کوڑے کے ایک ٹرک میں دیگر قیدیوں کے ساتھ نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ وہ ہمیں مار رہے تھے اور مار کھانے کے بعد جو بھی آواز نکالتا اسے دوبارہ مارتے، ہماری تلاشی لی گئی، ہمارے شناختی کارڈ، پیسے اور فون ہم سے چھین لیے گئے۔ تفتیش کے دوران ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ہمیں سونے نہیں دیتے تھے، سزا کے طور پر کئی گھنٹے ہم کھڑے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی نے بتایا کہ 5 فوجی اہلکار تھے جو باری باری ہمارے سروں اور جسم پر مارتے تھے۔ ان کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ان کی پسلیوں پر بھی مارا۔ حراست میں رکھنے کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان واقع کرم ابو سالم راہداری پر تینوں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ اتار دیا۔ ان بھائیوں کے مطابق وہاں سے وہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے رافع کراسنگ پر پہنچے۔ بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزاروں مظاہرین نے غزہ پر اسرائیلی حملے کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ مظاہرین میں زیادہ تر یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلبہ شامل تھے۔ مظاہرے کا اہتمام بنگلہ دیش کے ممتاز دانشور اور استاد سراج الاسلام چودھری کے زیر قیادت فلسطینی یکجہتی کمیٹی بنگلہ دیش نے کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس کمیٹی کا قیام ماہ دسمبر کے شروع میں ہی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اساتذہ میں اور اسٹوڈنٹ عمل میں لائے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز نے البریج پناہ گزین کیمپ کے شمال میں ایک پیدل فوج اور اسرائیلی فوج کی گاڑیوں میں 4 بیرل بمبوں اور ایک اینٹی پرسنل ٹی وی ڈیوائس پر مشتمل بارودی سرنگ کو اڑا دیا۔ القسام برگیڈز نے ٹیلی گرام پلیٹ فارم پر بتایا کہ بارودی سرنگ کے پھٹنے سے اسرائیلی فوجیوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور صہیونی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ القسام کے جنگجوؤں نے وسطی غزہ کی پٹی میں البریج پناہ گزین کیمپ کے شمال میں الیاسین 105 شیل کے ساتھ اسرائیلی D9 بلڈوزر کو بھی نشانہ بنایا۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اپنے فوجیوں کو گھروں پر چھاپوں کے دوران فلسطینی شہریوں کے خلاف غیر اخلاقی طور پر بیان کیے گئے عمل کو انجام دینے کے لیے اتارا، جس میں املاک کی چوری اور لوٹ مار بھی شامل تھی۔ تنظیموں نے اسرائیلی فوجیوں کے فلسطینیوں کے پیسوں اور سامان کی منظم چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے، جن میں سونا، رقوم، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر شامل ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ فلسطینی آبادی کے خلاف اجتماعی انتقام لیتے ہوئے صہیونی فوجیوں نے جان بوجھ کر املاک کی توڑ پھوڑ کی، ذاتی سامان کی چوری کی اور لوٹ مار کے بعد گھروں کو آگ لگا دی۔ اسرائیلی فوجیوں نے جان بوجھ کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیو کلپس شائع کیے جس میں غزہ کی پٹی میں شہریوں کے گھروں کی جان بوجھ کر تخریب کاری کو فلمایا گیا۔ اسی طرح اسرائیلی فوجی رقم اور قیمتی املاک کو چھیننے کے بارے میں بھی شیخی بکار رہے تھے۔
ایرانی آرمی کے کمانڈر جنرل اسماعیل نے اعلان کیا ہے کہ طوفان الاقصی ایک مکمل طور پر فلسطینی آپریشن ہے جو کہ ہر ایک مرحلے میں فلسطینی مزاحمت کی مکمل منصوبہ بندی اور گہری حکمت عملی کے ساتھ انجام پایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف انجام پانے والے جرائم اس کے ریکارڈ میں نہیں لکھے گئے اور مناسب وقت پر اس کا احتساب نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک غاصب صہیونی رجیم اور امریکہ نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا فن صرف معصوم عورتوں اور بچوں کو مارنا تھا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ شہید سید رضی موسوی کو صرف اس لیے مار گئے کہ کیونکہ غزہ کے میدان جنگ میں آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، اور اگر آپ عراق میں اپنے غیر منطقی رویے کو جاری رکھیں گے تو عراقی مزاحمتی محاذ بھی اپنے تمام عمل کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کو دوسرا سنگین ترین جواب دے گا۔ اگر آپ سے زہر پیدا کرنے والے جاندار کا پوچھا جائے تو یقیناً آپ سانپ، بچھو یا کسی دوسرے جانور کا نام لیں گے، لیکن ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ انسانوں میں بھی زہر پیدا کرنے کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے۔ جاپان کے اوکیناوا انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والی اس تحقیق کے مطابق انسانوں میں موجود لچکدار جینز کا یہ گچھا خاص طور پر لعاب دہن یعنی تھوک کے غدود کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ منہ کا زہر عالم حیوانات میں بہت عام ہے، لیکن موجودہ دودھ پلانے والے حیوانات میں سب سے اونچے درجہ کے حیوانوں میں سے صرف مکڑیوں، سانپوں اور لورس یعنی درختوں پر بسیرا کرنے اور رات کو باہر نکلنے ایشیا اور افریقہ کا ممالیہ کو ہی زہریلا مانا جاتا ہے۔ تحقیق میں شامل مشہور ماہر حیاتیات الیگزینڈر مائک کا کہنا ہے کہ ماہرین حیاتیات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ منہ میں لعاب دہن کے غدود در حقیقت زہر کے ترمیم شدہ غدود ہیں۔ الیگزینڈر کی ٹیم کو سانپ کے زہر میں ایسے جینز کا جھرمٹ ملا ہے جو کہ تمام انڈے دینے والے جانوروں کے ٹیشوز میں عام تھا۔ ان میں سے بہت سے جینز تہ در تہ پروٹین میں لپٹے ہوئے تھے اور ایسے جانور بڑی مقدار میں پروٹین سے بنے ہوئے زہر کو ہی تیار کرتے ہیں۔ اسی نوعیت کی منظم جینز انسانوں کے لعاب دہن کے غدودوں میں بھی وافر مقدار میں پائے گئے جو کہ لعاب دہن میں پائے جانے والی پروٹین کو بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں، اور یہی پروٹین بہت سے زہر میں بھی پائی جاتی ہے۔ دوستو، جہاز میں لازمی ہتھوڑی کیوں رکھی جاتی ہے؟ ایسی وجہ جو شاید کسی کو بھی معلوم نہیں کہ جہاز سے متعلق کئی ایسی معلومات ہیں جو ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ جہاز کے اندر اس کی موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ مسافر بیٹھتے ہیں وہاں دو جانب اندر داخل ہونے اور اندر سے باہر جانے کا راستہ ہوتا ہے، مگر جس جگہ پائلٹ بیٹھتے ہیں وہاں سے باہر جانے کا صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جو کہ مسافروں والے حصے میں جا کر کھلتا ہے۔ اب اگر ہنگامی صورتحال میں جہاز کو لینڈ کروانا پڑے تو مسافروں کو تو بآسانی نکال لیا جاتا ہے، لیکن پائلٹ کے لیے اپنی جان بچانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے باہر نکلنے کا، جس کے باہر خود مسافر بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاز میں پائلٹ کی جگہ کے سائڈ پر یہ رکھی جاتی ہے کہ فوری طور پر نکلنے کے لیے پائلٹ اس کی مدد سے سامنے کا شیشہ توڑ کر باہر نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جہاز میں یہ نہیں رکھی جاتی جہاز نہیں اڑایا جاتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔